توبہ آیت نمبر 95۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم لتعرضوا عنہم فاعرضوا عنہم انہم رجس ومأواہم جہنم جزاء بما کانوا یکسبون۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَن لَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بس یہ آیت بھی کر لیں، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، وہ اللہ کی قسمیں کھا کر کھاتے ہیں، لَکُم تمہارے سامنے، اِذَا انقلبتم، بلکہ مضارع کا صیغہ ہے کھائیں گے، وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے، اِذَا انقلبتم الیہم، کہ جب تم واپس مدینہ پہنچو گے، لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، تاکہ آپ ان کی پیچھے رہ جانے سے درگزر فرمائیں، اعراض کریں، ان پہ گرفت اور پکڑ نہ کریں۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، بس انہیں کلی طور پر نظر انداز کر دو، ریجیکٹڈ لوگ ہیں وہ، اِنَّهُمْ رِجْسٌ، وہ دل کے ناپاک ہیں، تو وہ مفاد پرست ہیں، اسلام کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، اس لیے وہ ان کے حال پہ چھوڑ دو، ان کو نظر انداز کر دو، ان کو مشوروں میں شریک مت کرو، ان سے توقع ہی مت رکھو کہ یہ کسی دور میں اسلام کی خادم بن جائیں گے اور سچے کھڑے ہو کر اسلام کی خدمت کے لیے وقف ہو جائیں گے، چھوڑ دو ان کو ان کے حال پہ۔ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اپنے ہی پیدا کیے ہوئے مسائل کے اندر گھلتے رہنا، اپنی ہی لگائی ہوئی آگ میں جلتے رہنا۔ جزاء بما کانوا یکسبون، یہ یعنی بدلہ ہے ان کا جو وہ کرتے ہیں، ان کے اعمال کا بدلہ ہے، اللہ کی طرف سے کوئی اتنا وہ کوئی غضب نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے، بلکہ اپنے ہی کیے کا انجام ہے جو ان کے سامنے آ گیا ہے اور آئے گا۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم، وہ آپ کے سامنے قسمیں اس لیے کھاتے ہیں، حلف اٹھاتے ہیں، لترضوا عنہم، تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں، خوش کرنا چاہتے ہیں اپنی چکنی چپڑی باتوں سے۔ اور عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ بندہ قسمیں وہ زیادہ وہی کھاتا ہے کہ جس کے اپنے اندر چور ہوتا ہے، اس کی اپنی بات میں وزن نہیں ہوتا، اور وہ وزن پیدا کرنے کے لیے قسمیں کھاتا ہے تاکہ دوسرے کو یقین ہو جائے۔ تو یحلفون لکم لترضوا عنہم، ان کے قسمیں کھانے کا سبب ہے کہ آپ ان سے راضی ہو جائیں۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اگر آپ ان سے راضی ہو بھی گئے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو اللہ ایسے قانون شکن اور باطن عناصر سے راضی نہیں ہوگا۔ اللہ کی رضا کے لیے تو چاہیے خلوص، سچی وابستگی،
عمل میں کوتاہی ہو جاتی ہے تو اللہ سے معافی مانگنے سے معافی مل جاتی ہے، لیکن اگر باطن ہی بد ہو، نیت ہی ٹیڑھی ہو، خراب ہو، اور نظر مفاد پر ہو، اور کسی بھی تحریک کے ساتھ ہونے کی وجہ اور سبب اپنے ذاتی مفاد کی حفاظت ہو، تو پھر اللہ کی طرف سے کیسے اجر مرتب ہو سکتا ہے؟ اللہ تو عالم الغیب ہے نا، وہ دلوں کے راز تک بھی جانتا ہے. تو دل میں جو عزائم آپ نے چھپا رکھے ہیں، یہ جو آیا نا سورۃ بقرہ کے آخری رکوع میں، نہیں اس سے بھی پہلے آیا، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. تمہارے دلوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے، چاہے اسے ظاہر کرو چاہے چھپاؤ، اللہ نے اس کا حساب لینا ہے. دلوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو دل جو ہے نا اس کو پاک کیا جا سکتا ہے، یہ بندے کے پاس میں ہے. عمل میں کوتاہی ہو سکتی ہے، عمل کا شاید وہ معیار حاصل نہ ہو سکے جو معیار مطلوب ہے. معیار مطلوب اس سے پیچھے رہ جائے بندہ، کیونکہ عملی طور پہ کئی رکاوٹیں ہوتی ہیں انسان کے ساتھ لگی ہوئی، لیکن دل کے خلوص اور دل کی چاہت جو ہے وہ تو خود مکمل طور پہ انسان کے بس میں ہے. تو آپ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر لیں اور اس میں ہر حال میں اللہ کو چاہیں، اللہ کی رضا کے مطابق چاہیں، اللہ کے پیغام جو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے بھیجا، جی اس کی سربلندی چاہیں، اس کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہیں. خواہش یہ ہے، اس پہ تو کوئی چیز نہیں لگتی. تو جو بد باطن ہوتے ہیں وہ ان کا مفاد انہیں اس طرف بھی نہیں آنے دیتا، تو وہ مفاد پہ نظر رکھتے ہیں، اور جہاں فائدہ حاصل ہوا تو چل دیے، روشنی ہو گئی تو فلما آزاد ماحولہ ذہب اللہ بنورہم، وہ تو آ گیا. تو جہاں روشنی ہوئی تو چل دیے، جہاں تاریکی ہوئی تو رک گئے. تو یہاں تو چلنا مدام چلنا ہے، روشنی میں بھی چلنا ہے اور تاریکی میں بھی چلنا ہے. تو صحابہ کرام جو مکے کے اندر چلے وہ تو تاریکیوں ہی میں چلے نا، وہاں تو بظاہر کوئی ایسا امکان نہیں تھا، وہ تو ان کا ایمان تھا جس نے انہیں روشنی مہیا کی، اور وہ اپنے ایمان کی روشنی میں چلے، ورنہ ظاہر حالات کے اندر کامیابی کے کوئی امکانات نہیں تھے. تو انہوں نے ایمان سے روشنی پائی. لہذا ایمان اخلاص عطا کرتا ہے، وہ ایمان نہیں ہے جو اخلاص عطا نہ کرے. تو اللہ کے ساتھ معاملہ کھرا رکھیں، وہاں پہ کھوٹ نہیں چلنے کا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ اگر راضی ہو بھی گئے تو اللہ راضی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تو دلوں کے حال تک سے واقف اور باخبر ہے. تو آپ کی طبیعت کی نرمی کہہ لیں، رحمت کا ہے کہہ لیں، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کہہ لیں، وہ آپ کو اس پہ آمادہ کرے کہ ان کے ساتھ ابھی بھلائی کا معاملہ کیا جائے. لیکن رسول جو ہے چونکہ وہ اللہ کی ہدایت کی روشنی میں سارے معاملات کرتے ہیں، تو اس لیے رسول بھی کیوں چاہیں گے جی؟ جہاں پہ اللہ نہیں چاہے گا وہاں پہ رسول بھی نہیں چاہیں گے. تو جہاں اللہ نے اپنا اعلان کر دیا وہاں پہ رسول نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا کہ اللہ تیرا فیصلہ صحیح ہے، اور یہ واقعی ایسے ہیں کہ جیسا تو نے ان پہ فیصلہ کیا ہے. تو اس لیے بعض ہمارے ہاں ہے کہ وہ خدا کے پکڑے چھڑا لے محمد کے پکڑے چھڑا لے ہو نہیں سکتا. رسول کے جذبات تو تھے ان کے نرم گوشی کے، اللہ رب العزت نے کہہ دیا بھی ان کے دلوں کے حال جان کر، ہاں دل کے بلید ہیں، تو آپ ان پر کسی بھی صورت میں رحم نہیں کریں. اچھا، یہ یعنی آپ رسول کو ذرا بلند کریں عام انسانوں کی نسبت، کیونکہ رسول تو اللہ کے فیصلے، اللہ کی رہنمائی میں، اللہ کی وحی میں فیصلے وہ کرتے ہیں نا جی. تو یہ ایک بات ایسا ہوتا ہے کہ امر واقعہ میں ضروری نہیں ہے کہ اس سے یہ ثابت ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کرنے والے تھے.
یہ فرمایا نا کہ اگر آپ راضی ہو جائیں لیکن میں اللہ راضی نہیں ہوں گا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہونے کے لیے تیار تھے، بلکہ یہ اتنی سخت بات ہے کہ آپ اگر راضی ہو بھی جائیں گے تو میں اللہ راضی نہیں ہوں گا۔ اس میں ایک بڑا پہلو ہے، ایک تو علم و غیب جو صرف اللہ کے پاس ہے، اور آپ کو اللہ بتا رہا ہے کہ یہ آپ جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے، بظاہر تو یہ مسلمان ہیں لیکن اندر سے مسلمان نہیں ہیں، پھانسے گئے۔ یعنی ان کے اس جرم کی جو گھنونا پن ہے نا، ان کو سامنے لانا مقصود ہے۔ اور پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ چکنی چوپڑی باتیں کر کے اگر میرے اپنا فیصلہ اپنے حق میں لے بھی لیں گے، ہیں جی، وہ تو آگ کا ایک انگارہ ہے جو تم نے لیا۔ تو تاہم وہیں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرنے کے لیے صحیح رہنمائی مہیا کر دی کہ آپ ایسا فیصلہ نہ کر سکے جس پہ لوگ انگلیاں اٹھائیں، ہے جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہ اسی نوعیت کی بات ہے کہ ان پر جو مطلب انکار کرنے یعنی منافق ہیں جی، ان کے نفاق کو واضح کرنا ہے۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔ تو یہ فاسق قوم قانون شکن ہو گئے اور بد باطن ہو گئے ہیں جی، بد نیت ہو گئے۔ تو یہاں فاسق ان معنوں میں ہے۔ الاعراب اشد کفرا و نفاقا و اجدر و لا یعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ۔ یہ الاعراب یہ دیہاتی ہیں، بدو ہیں، بدوی قبائل کے لوگ ہیں، دور دراز رہنے والے، ان کے بارے میں فرمایا یہ سب کے بارے میں نہیں ہے، بعض کے بارے میں ہے۔ تو آگے چونکہ اس کا دوسرا پہلو بھی آ رہا ہے جو آیت میں نے ساتھ پڑھی ہے، اس میں کچھ اعراب کو اللہ تعالیٰ نے ان سے مستثنا بھی کیا ہے۔ الاعراب اشد و کفرا و نفاقا، کفر اور نفاق میں شدید تر ہے، پکے ہیں۔ وہ اجدرو، اور چاہتے ہیں لا یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، کہ نہ جانے حدود کو جو اللہ نے نازل کی ہیں اپنے رسول پر، کسی قاعدے قانون کا پابند ہو کے نہیں رہنا چاہتے، آزاد زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے جو حدود اپنے رسول پر نازل کی ہیں یہ وہ حدود نہیں ہیں جو فقہ کی زبان میں حدود ہوتی ہیں جی، جن پہ سزائیں منعقد ہوتی ہیں، یہ وہ حدود ہیں جو انسانی زندگی کے لیے قرآن مجید نے طے کر دی ہیں کہ ان حدود کے اندر رہنا ہے اور ان حدود سے باہر نہیں جانا، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابندی کرنی ہے، اور اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے روک لینا ہے کہ جو جاہلیت میں تم کرتے رہے ہو۔ دور جاہلیت آزادی کا دور تھا، طاقت کا دور تھا، تو طاقت کے زور پر جس نے جو چاہا سو کیا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات آ جانے کے بعد انسانوں کی وہ آزادی جو بے قید تھی، جس پر کوئی قید نہیں تھی، وہ ختم ہو گئی، اور اللہ کے احکام کی پابندی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازم ہو گئی۔ تو ایک ڈسپلن کے اندر آ گئی گویا قوم، اور اس ڈسپلن کی پابندی سب کے لیے روا ہو گئی۔ مغرب میں بھی ہمارے واعظین کہتے ہیں جی مگر مادر پدر آزادی، مادر پدر آزادی نہیں ہے، نہیں، وہ کیا ہے کہ جی جہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے، ایک آدمی چھڑی گھماتا پھر رہا تھا نا جب آزادی انقلاب آیا، چھڑی گھماتا، وہ دوسرے کے ناک پہ لگی، اس نے کہا کیا کر رہے ہو کہ جی آزادی ہو گئی، ہم آزاد ہو گئے ہیں، ہم جو چاہے کریں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی آزادی وہاں تک ہے جہاں تک میری ناک شروع ہوتی ہے، اس سے پیچھے پیچھے ہے، تو میری ناک کو زخمی کرنا یہ آپ کی آزادی نہیں ہے، وہاں پہ میرا حق شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے مادر پدر آزادی کہیں بھی نہیں ہوتی، تو وہ ہوتی ہے دھونس، اور جہاں پہ سسٹم ہوتا ہے وہاں پہ وہ کچھ پابندیاں عائد کرتا ہے سسٹم۔
تو لیکن سسٹم چلانے والے جو ہیں وہ اگر بدعنوان ہو، بدطینت ہو، بد نیت ہوں، وہ پھر سسٹم کو اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں اور کمزوروں کا استحصال کرتے ہیں. وہ طاقتوروں کے حقوق کا محافظ بن جاتا ہے اور کمزوروں کے حقوق کو پامال کرتا ہے. جب سسٹم چلانے والے بدعنوان ہو جائیں، بدطینت ہو جائیں، تب ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے. تو لیکن اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام لے کے آئے وہ تو ظاہر ہے کہ سب کے لیے یکساں، اوپر اللہ، نیچے بندے، اور بندے سارے کے سارے اللہ کے حکم کے یکساں طور پہ پابند. ہاں جی، کوئی استثناء نہیں ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ نے بھیجے وہ اس لیے بھیجے کہ لوگوں کو ان تعلیمات پر عمل کر کے دکھا دیں. ہاں جی، وہ بدرجہ اولا پابند، ان تعلیمات کے بدرجہ اولا پابند کہ انہوں نے لوگوں کے لیے اسوہ بننا ہے، رہنمائی دینی ہے. تو اس لیے اگر کوئی گروہ یہ سمجھے کہ ہم آزاد ہیں ہر لحاظ سے تو یہ بات درست نہیں ہے. وہ سمجھنا نہیں چاہتے، یعنی وہ اپنی آزادی سے دستبردار نہیں ہونا چاہتے. جس لائف کے وہ عادی ہو گئے ہیں اور اسی میں ان کو اطمینان اور سکون ہے اور وہ اسی میں پڑے رہنا چاہتے ہیں. حالانکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بلندیوں پہ پہنچانا چاہتے ہیں. وہ ان کی زندگیاں پستیوں کی زندگیاں تھیں، بلندیوں کی زندگیاں نہیں تھیں. اور اس سے ایک بہت بڑا سماج اور معاشرہ یعنی آسودہ حال نہیں ہو سکتا تھا. یعنی آسودگی پر مبنی کوئی معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا تھا. وہ تو قبائل تھے بکھرے ہوئے. جس قبیلے کا دو لگتا تھا وہ دوسرے پہ چڑھ دوڑتا تھا، لوٹ مار کر کے اپنا گھر بھر لیتا تھا، دوسرے کو محروم بنا کے رکھ دیتا تھا. تو اس نوعیت کا وہ نظام تھا، قبائلی نظام. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے وہ نظام دیا کہ جو ایک اللہ کی حکمرانی پہ مبنی سارے انسانوں کے فائدے کا نظام تھا، انسانیت کو سربلند کرنے والا نظام تھا. چنانچہ یہی عرب جو بکھرے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی تعلیمات کی لڑی میں پرو کر ایسی قوت بنا دیا کہ وہ دنیا جہان کو نظم سکھلانے والے بن گئے. نظم کیا ہوتا ہے جی، اجتماعیت کیا ہوتی ہے اور کس طرح اس کو ایک لڑی میں پرویا جاتا ہے اور سب انسان کس طرح سے اس نظام کو طاقتور بنانے کے لیے متحد ہو کر جدوجہد کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں عربوں نے سکھائی نا دنیا کو. اتنا بڑا نظام قائم کر دیا کہ 1000 سال تک یہ اس تعلیم کے پیروکار ساری دنیا سے آگے رہے. تو یہ کمال تھا قرآن مجید کا اور صاحب قرآن کا صلی اللہ علیہ وسلم. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا. ہاں جی، اعراب میں سے ایسے بھی ہیں، یہ بدو دیہاتی، کہ جو آپ لیتے ہیں ان سے جو یہ خرچ کرتے ہیں تو یہ اس کو سمجھتے ہیں چٹی کہ بھی ہم پہ عذاب نازل ہو گیا ہے، ہم اس کو ہمیں مال دینا پڑ رہا ہے. وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور انتظار کر رہے ہیں کہ آپ پر کوئی مصیبت ٹوٹ پڑے، جی آپ مشکلات کے دائروں میں پھنس جائیں اور تاکہ ان کو آزادی مل جائے اور وہ اسی طرح سے پرانے نظام کے پیروکار بنے رہیں. علیہم دائرۃ السوء، تو ان کا یہ جو آپ کے لیے برا سوچتے ہیں نا، یہ برائی خود ان کے اوپر مسلط ہو جائے گی. یہ خود ان دائروں میں مبتلا ہو جائیں گے یا پڑے ہوئے ہیں. یعنی وہ یہ خود ہی ان دائروں میں پڑے ہوئے ہیں کہ مستقبل کو نہیں دیکھ سکتے کہ اسلام عالمگیر دین بننے جا رہا ہے اور اسلام کو سچے دل سے ماننے والے دنیا میں معزز اور سرخرو ہونے والے ہیں، ان کی قیادت قائم ہونے والی ہے اور ان کی رہنمائی میں اب دنیا چلے گی. یہ فیوچر کو نہیں دیکھ رہے، پیچھے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ماضی بڑا اچھا ہوتا تھا. ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم ماضی پرست قوم ہیں
اور ماضی کے لیے ماضی کے سہانے خواب دیکھتے رہتے ہیں اور اسی کے اندر جیتے ہیں، ماضی کے سہانے خوابوں کے اندر جیتے ہیں۔ ماضی بہت اچھا ہوتا تھا بھئی، حال اگر آپ کا اچھا نہیں ہے تو مستقبل کے لیے تو اچھے خواب دیکھیں، اچھے مستقبل کے خواب دیکھیں، مستقبل کو ٹھیک بنائیں، حال کو ٹھیک کریں۔ جن قوموں کا حال ٹھیک ہوتا ہے وہ مستقبل کی طرف دیکھتی ہیں، جن کا حال برا ہوتا ہے وہ ماضی میں پڑی رہتی ہیں، ماضی میں سکون حاصل کرتی ہیں۔ تو یہ مستقبل جو ان کے لیے کامیابیاں لانے والا تھا اس کی طرف انہوں نے نہیں دیکھا، بلکہ یہ ماضی میں پڑے رہ کہ ماضی بہت اچھا تھا جی۔ تو ماضی اچھا نہیں تھا، حال اچھا ہو گیا ہے اور فیوچر اور اچھا ہونے والا ہے۔ ہاں جی، تو جن لوگوں نے یہ دیکھا تو وہ تو لگ گئے، پھر انہوں نے تن من دھن وار دیا، اور جو ماضی میں پڑے رہے وہ پیچھے رہ گئے۔ تو یہ منی کیا ہے کہ یہ اپنی ناکامیوں میں تو خود پھنسے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے، سمیع اور علیم۔ اور مومنوں کو بھی، اب یہ میں مزید عام طور پہ بتاتا رہتا ہوں کہ یہ صفات خدا بندی ہیں تو یہ ورد کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے اندر اوصاف پیدا کرنے کے لیے ہیں۔ مسلم امت کو بھی سمیع اور علیم ہونا چاہیے، وقت کی دستک کو سنیں، ہاں جی، اور فیوچر میں جھانکنے کی اس کے اندر صلاحیت ہو، اور وقت کی تنابوں کو اپنے ہاتھ میں لے لے، اور وقت کو اس طرح گردش کرنے کی اجازت دے جس طرح یہ خود چاہے۔ ہاں جی، یہ نہیں ہے کہ فیصلے کہیں اور ہوں، یہ پیچھے چلنے والی ہو۔ مسلمان اس لیے نہیں کہ یہ تو اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ سمیع اور علیم ہے، سننے اور جاننے والا ہے، تو مسلمانوں کا بھی جو سننا اور جاننا ہے وہ دنیا سے اوپر کی سطح کا ہو، دنیا سے آگے کی سطح ہو، دنیا مسلمانوں سے سیکھے۔ ہاں جی، دنیا مسلمانوں کی رہنمائی میں چلنا میں عافیت محسوس کرے، تو یہ خوبی مسلمانوں کی بھی ہونی چاہیے، لیکن دور زوال سے ہم اس خوبی سے محروم ہو گئے، ہاں جی، اور اپنے ہی دائروں میں محدود ہو گئے۔ کوشش ہی نہیں کرتے، ہاں جی، کوشش کی خواہش بھی پیدا نہیں ہوتی، یعنی اس لیے کہ دور عروج میں پہنچ کر ہر قوم اپنے آپ کو اس کے مقابلے کا کوئی نہیں ہوتا، وہ سمجھ لیتی ہے کہ ہم سے اعلیٰ کوئی نہیں، بس اس کی سوچ وہاں رک جاتی ہے، ہاں جی، اور زبان بھی اسی پہ ٹک جاتی ہے، چاہے ذلت کی گہرائیوں اور گڑھوں میں پڑی ہوئی ہو، لیکن کہے وہ یہی جائے گی ہم سے اعلیٰ کوئی نہیں۔ بھئی آنکھیں کھول کر دیکھو، تم سے دنیا بہت آگے نکل گئی ہے، ہاں جی۔ تو ایک مفتی صاحب کے لوگ سنواتے ہیں، پتہ نہیں کس حد تک الزام ہے یا مطلب صحیح ہے، کہ مفتی صاحب مسند ارشاد پہ بیٹھے ہوئے یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ دیکھو اللہ نے یہ کافروں کو مسلمانوں کی خدمت کے لیے لگا دیا ہے، وہ محنتیں کر کر کے چیزیں بناتے ہیں اور ہم استعمال میں لاتے ہیں۔ اب وہ یہ یعنی سننے والے تو کہیں گے واہ واہ اور سبحان اللہ، سننے والے تو یہی کہیں گے نا سبحان اللہ، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ اس کی آپ قیمت کتنی پے کرتے ہیں، غیروں کی بنائی ہوئی نہیں، صرف ڈالروں میں نہیں سر، صرف ذہنی طور پر اور عملی طور پر آپ ان کے غلام ہیں، آپ ان کے محتاج ہیں، محتاج کی بھی بھلا کوئی زندگی ہوتی ہے؟ یہاں پہ نعرے مارتے رہتے ہیں کہ امریکہ کی بربادی تک جنگ رہے گی، اپنی فوج اس سے ساری کی فوجی سامان وہاں سے آتا ہے، تربیت وہاں جا کے لیتے ہیں، اور انگریزوں کی بنائی ہوئی فوج وہی بلوچ ریجمنٹ اور پنجاب ریجمنٹ اور فلانی فلانی، انہی کے ساتھ ٹیپو سلطان کی تلوار اب تک محفوظ ہے ہماری ریجمنٹ کے پاس کہ جی ہم نے اس سے ٹیپو سلطان، یہ وہ ریجمنٹ ہے جس نے ٹیپو سلطان کو قتل کیا تھا، بلوچ اپنے پاکستان کے اندر بلوچ ریجمنٹ جس نے ٹیپو سلطان کو قتل کیا، یہ اس کے لیے قابل فخر ہے، پاکستانی فوج ہے۔
وہ نہیں کھینچی، لائن نہیں کھینچی، کیوں کہ اسی پیٹرن پہ چل رہی ہے. ہاں جی، وہیں سے وہی ٹریننگ ہے، وہی. ابھی تو شراب بند کی ہے، ضیاء الحق کے دور میں شراب بند ہوئی میسز میں، ورنہ آرمی میس میں شراب عام ہوتی تھی. عدالتوں میں قوانین بھی وہی ہیں، صرف یہ ان کو عدالتوں میں قوانین، پاکستان کا نام لکھ لیا، انڈیا وہ ایکٹ جو تھا جو اس پہ پاکستان لکھ لیا اس کی جگہ پہ بس. تو یہ بھاری قیمت ہے، یعنی نفسیاتی غلامی. ڈالر تو اپنی جگہ پہ رہے، ڈالر تو چیزیں خرید و فروخت ہوتی تھی، مسلمان بھی تجارت کرتے تھے. نہیں، جو اس نظام سے بیزار ہے اس کو بنیاد پرست و دہشت گرد کہا جاتا ہے. اچھا، یہ بھی ذرا غلط فہمی دور کر لیں، اس کو نہیں کہا جاتا، اس کو نہیں کہا جاتا. آپ جمہوری جد و جہد سے جمہوری راستہ کھلا ہوا ہے، اس کے وہ پروٹیکٹر ہے. مغرب جمہوری اسٹرگل کا پروٹیکٹر ہے. بیسک ہیومن رائٹس پہ وہ ہمیشہ آواز بلند کرتے ہیں. لیکن دہشت گرد کسے کہتے ہیں کہ جو مسلح جد و جہد، جو ان کو جنہوں نے چیلنج کیا، جنہوں نے وہ گروائے نا، ٹاور گرائے جا کے، یا یہاں پہ کینیا پہ حملہ کیا، سوڈان میں بحری جہاز پہ، امریکہ کے بحری جہاز پہ حملہ کیا، ان کو دہشت گرد قرار دیا. وہ افغان طالبان کو بھی دہشت گرد قرار نہیں دیتے. افغان طالبان کے خلاف انہوں نے اقدام یونائٹڈ نیشن کے پلیٹ فارم سے اجازت لے کر کیا ہے، سیکورٹی کونسل کے. اور پھر ایک امریکہ نے نہیں حملہ کیا جیسے عراق پہ کر دیا تھا، پوری نیٹو فورسز بنائی اور سب کو بیچ میں شریک کیا. اور پھر جناب ان کی حکومت کیوں گرائی کہ جی ایک دہشت گرد جس نے ہمارے ٹاورز پر حملہ کیا ہے وہ آپ کے پاس ہے، آپ نے اس کو حفاظت دی ہوئی ہے، پناہ دی ہوئی ہے، آپ اس کو ہمارے حوالے کریں. جی، یہ ہم جذبات میں آ کے نا ایک اندھا دھند مغرب کی مذمت میں اور مغرب کے مخالفت میں اتنے شدید ہو جاتے ہیں کہ ہم تجزیہ نہیں کر پاتے. جی، کیا ہے آپ کی مسلح جدوجہد جو افغانوں کی تھی، اس کو یونائٹڈ نیشن نے اپروو کیا. ہر سال جنرل اسمبلی سے قرارداد پاس ہوتی رہی اور ساری دنیا اس کے پیچھے تھی. جی، جب آپ نے جا کے امریکہ کے اوپر، پھر جنرل حمید گل آخر تک کہتے ہوئے مر گئے کہ جی یہ انہوں نے نہیں کیا، ان کا کام ہی نہیں ہے. وہ خود تسلیم کرتے تھے کہ ہم نے کیا ہے، وہ خود تسلیم کرتے ہیں، کریڈٹ لیتے ہیں اس کا کہ ہم نے کیا ہے. لیکن یہ وکیل صفائی ہیں، انہوں نے کنفیوز کیا ہوا ہے قوم کو. ان کے جاننے والے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا.